دیکھو، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہونا۔ اردو میں کہاوت ہے کہ نا امیدی کفر ہے، نا امیدی کفر ہے۔ انسان کو ہر وقت اللہ پہ بھروسہ رکھنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا پورا یقین۔ میں ایک شرابی شخص کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ ایک شرابی کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جو ہے فاسق شخص تھا، گنہگار شخص تھا، کثرت سے شراب نوشی کیا کرتا تھا۔ شادی ہو چکی تھی، نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ اتفاقاً شادی کے چند مہینے کے بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا اس وقت جو اس کی اہلیہ بیوی جو تھی وہ امید سے تھی۔ امید سے جانتے ہو، لکھنؤ شہر کے اندر یہ ایک محاورہ استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ اس کے پیٹ میں جو ہے اس کا بچہ تھا، ٹھیک ہے، یہ وضاحت کے ساتھ یہ لفظ ہو گیا تو اس کو محاورے کے طور پہ کہتے ہیں، مہذب انداز میں کہتے ہیں کہ فلاں کی بیوی یہ امید سے ہے۔ تو امید سے ہے کا مطلب یہ ہے کہ اسے گھر میں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ تو خیر اس وقت جو ہے اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ وہ شرابی ہے، وہ فاسق تھا، وہ نماز وغیرہ سے دور تھا، تو جب اس کو دفن کر دیا گیا تو اس کے اوپر عذاب قبر مسلط ہو گیا۔ اس کے بعد خیر کچھ عرصہ گزرا، اسے گھر کے اندر ایک بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے، ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ بچہ 3 سال کا ہوتا ہے تو اس کی والدہ کو خیال آتا ہے کہ اس کو پاس میں جو مسجد ہے وہاں مولانا صاحب قرآن شریف پڑھاتے ہیں، تو وہاں پہ جا کر کے اس بچے کا داخلہ کرواتے ہیں تاکہ جو ہے وہ کچھ جو ہے قرآن شریف پڑھنا سیکھ جائے، اللہ کا نام لینا سیکھ جائے، اپنے باپ جیسا نہ ہو، نیک بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ اس غرض سے وہ اپنے بچے کو مسجد لے کر کے جاتی ہے اور وہاں کے جو امام صاحب ہوتے ہیں وہ وہاں پڑھاتے بھی ہیں بچوں کو، تو ان سے کہتی ہے کہ یہ میرا چھوٹا بچہ ہے، میں آپ کے سپرد کر رہی ہوں، اس کو آپ دینی تعلیم دیں۔ خیر وہ امام صاحب اس کو اپنے حلقہ درس میں شامل کر لیتے ہیں، اس چھوٹے بچے کو۔ اس کے بعد بچے کا پہلا سبق، اب یہاں پہ تم لوگ غور کرو کہ بچے کا مدرسے کا پہلا دن ہے اور پہلا سبق ہے۔ بچہ اپنے استاد کے سامنے آتا ہے تو سب سے پہلے اس کو بسم اللہ پڑھایا جاتا ہے۔ تو استاد کہتا ہے پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو وہ بچہ کہتا ہے اپنی ترکی زبان میں، چھوٹا معصوم سا بچہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کے اندر جب وہ رحمان کہتا ہے، رحمان الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب وہ چھوٹا بچہ، ایک معصوم بچہ، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ، کون اللہ؟ جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ایک چھوٹا بچہ جو ہمیں رحمان کہہ رہا ہو، ہمیں رحیم کہہ رہا ہو، اور میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں، یہ میرے مناسب ہے، میرے شان کے خلاف ہے۔ چنانچہ اس کے والد کے قبر سے جو عذاب ہو رہا تھا اس کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو مدرسے کا پہلا دن ایک چھوٹا بچہ، ایک اولاد، وہ جب اللہ کو رحمان اور رحیم کہہ کر کے پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور باپ کے قبر سے عذاب کو دور کر دیتا ہے۔ اسی چیز کو حدیث شریف کے اندر جو کہا گیا کہ انسان مر جاتا ہے لیکن جو اس کا اعمال نامہ ہوتا ہے وہ بند نہیں ہوتا، وہ کھلا ہوا رہتا ہے۔ اب وہ اپنے بعد اگر 3 چیزیں چھوڑ کر کے جاتا ہے تو اس کے اعمال نامے میں بڑھوتری ہوتی رہتی ہے۔ اب وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز کہا نیک اور صالح اولاد۔ تو نیک اور صالح اولاد اگر اپنے والدین کے لیے وہ دعا کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو باپ کے لیے اس کے اعمال نامے میں نیکیوں کا اضافہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا رہتا ہے اس حدیث کی روشنی میں۔ چنانچہ قرآن شریف میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا
اپنے بندوں کو اپنے والدین کے لیے یہ سکھایا ہے کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، کہو کہ اے ہمارے رب ہمارے والدین پہ رحم کیجیے، رَبِّ ارْحَمْهُمَا کما ربیانی صغیرا، اسی طریقے سے رحم کیجیے جیسے انہوں نے ہم پہ بچپن میں رحم کیا تھا۔ اب چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ماں باپ ان کے ساتھ کتنا رحم کا برتاؤ کرتے ہیں، کتنا تکلیف اور کتنی مشقت اٹھاتے ہیں اس کی پرورش میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اسی طریقے سے کہو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے ہمارے رب ہمارے والدین پہ رحم کیجیے اسی طریقے سے جیسے انہوں نے ہم پہ بچپن میں رحم کیا تھا۔ تو کہا کہ نیک اور صالح اولاد، نیک اور صالح اولاد کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ وہ جب بھی وہ نیک ہوگا تو نمازی ہوگا، جب وہ نماز پڑھے گا اللہ سے دعا کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے گا تو بہت ہی قرآن شریف کی مشہور دعا ہے، کیا بولے گا؟ ربنا اغفر لی، اے ہمارے پروردگار ہماری مغفرت کر دیجئے، وَلِوَالِدَيَّ، اور ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور تمام مومنوں کی مغفرت فرما دیجئے۔ تو ایک نمازی شخص اگر وہ کسی کا بیٹا ہے وہ نماز پڑھنے جاتا ہے تو وہ ہر نماز میں یہ دعا ضرور کرتا ہے، اپنی مغفرت کے لیے، اپنے والدین کی مغفرت کے لیے اور تمام امت مسلمہ کی مغفرت کے لیے۔ اور آپ لوگ بھی جب جاتے ہوں گے تو یہ دعا تو آپ نے بچپن میں ہی رٹ لیا ہوگا، اور نماز میں ہر نماز میں اسی سے دعا کی شروعات ہی ہوتی ہے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو حدیث میں بتایا گیا کہ جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ نیک اور صالح اولاد، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے کسی کو علم سکھا دیا یا کسی کو کوئی ہنر سکھا دیا، اب وہ اس ہنر کے ذریعے سے، اس علم کے ذریعے سے وہ حلال رزق کماتا ہے اور اپنے بچوں کی، اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتا رہتا ہے، تو وہ جو کما رہا ہے وہ آپ کے ذریعے سکھائے ہوئے علم و ہنر کے ذریعے سے کما رہا ہے، تو اس میں آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں، آپ کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب لکھتا رہے گا۔ آپ قبر میں ہوں گے، اس دنیا میں نہیں ہوں گے، لیکن قیامت تک اگر آپ نے کسی کو اچھے ہنر سکھا دیے ہیں تو قیامت تک نیکیوں میں آپ کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور تیسری چیز یہ بتائی گئی ہے کہ صدقہ جاریہ، کہ آپ نے کہیں پہ کوئی مسجد ہے اس کی تعمیر ہو رہی ہے، اس میں آپ نے حصہ لے لیا یا پوری مسجد بنا دی، مدارس بنا دیے، کہیں پہ پانی کا انتظام کر دیا، کہیں پہ مسافر خانہ بنا دیا، جو بھی مخلوق کے فائدے کے لیے آپ نے کوئی سایہ دار درخت ہی آپ نے لگا دیا تو اللہ کے بندے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو وہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، اور جب تک اس چیز سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، آپ دنیا میں نہیں ہوں گے، قبر میں بھی ہوں گے، تو نامہ اعمال میں آپ کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ تو کئی چیز بتایا، تین چیز، نیک اور صالح اولاد، کسی کو اچھا ہنر سکھا دینا اور صدقہ جاریہ، تو یہ چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو انسان کی مغفرت کے لیے وہ بہانہ ہوتی ہے، تو اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ اور توکل کریں، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔